بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے اس درس کا عنوان کاشفہ اور ناقلہ کے دیگر ثمرات جو پیچھے بیان ہو رہے تھے اس کی تکمیل ہے، اور مزید کچھ ثمرات کی طرف آغا شیخ انصاری اشارہ کرتے ہیں، انہیں بیان کیا جائے گا، اور پھر تنبیہات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اس میں پہلی تنبیہ کا آغاز ہے۔ تو اس طرح آج کے اس درس کے اہم مطالب میں سے دو اہم مطلب ہمارے سامنے ہیں، ایک کاشفہ اور ناقلہ کے دیگر مزید ثمرات کی طرف اشارہ، اور پھر تنبیہات کے آغاز سے پہلی تنبیہ کو بیان کرنا کہ جو اس سلسلے میں شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ چند تنبیہات آگے بیان کرنا چاہتے ہیں۔ چلتے ہیں اپنے پہلے عنوان کی طرف کہ جس میں آغا گزشتہ درس کے تسلسل میں جہاں پر کاشفہ اور ناقلہ کے درمیان کے ثمرات کو بیان کیا جا رہا تھا، وہاں پر فرماتے ہیں کہ وَرُبَّمَا يُقَالُ کہ چہ بسا کہا جاتا ہے بِظُہُورِ الثَّمَرَةِ فِي تَعَلُّقِ الْخِيَارَاتِ کہ ثمرہ ظاہر ہے خیارات کے تعلق میں۔ یہاں پر کچھ توضیحات ضروری ہیں جو کہ آغا اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، توضیحات نہیں دے رہے، تو ضروری ہے کہ ہم یہاں پر توضیح دیں کہ خیارات کے تعلق میں ثمرے سے کیا مراد ہے۔ دیکھیں، جب معاملہ انجام پاتا ہے اور اصیل جو ہے وہ فضولی سے ایک چیز کو خرید کرتا ہے، اب اس معاملے کے اندر ایک طرف سے فضولی اور ایک طرف سے اصیل ہے، اصیل نے کوئی چیز خرید کی ہے، اور تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ معاملے کے بعد اور مالک کی اجازت سے پہلے بازاری جو قیمت ہے اس کے اندر ایک تنزل ایجاد ہوتا ہے، قیمتیں کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ مشتری کے لیے وہ چیز یعنی مشتری کے نقصان میں چلی جاتی ہے، مبیع میں کوئی عیب حادث ہو جاتا ہے مثلا، تو یہاں پر دیکھا جائے گا کہ مشتری یعنی ان تمام حوادث سے، ان تمام مشکلات سے بے خبر تھا، یہاں تک کہ مالک اصلی نے آ کر اجازہ کر دیا، تو اب وہ مبیع جو مشتری تک پہنچ رہی ہے، عیب دار پہنچ رہی ہے، اور مالک نے اجازہ کر دیا، تو یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ آیا مشتری کو خیار حاصل ہے کہ نہیں ہے۔ ایسی صورتحال میں یہاں پر کہتے ہیں کہ اگر اجازہ کاشفہ ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یعنی مشتری کے لیے خیار عیب یا خیار غبن وغیرہ ثابت نہیں ہے، کیونکہ جب یہ معاملہ ہوا اور اگر اجازہ کاشفہ ہے تو یعنی اس عقد کے وقت سے وہ چیز وہ مبیع مشتری کی ملکیت ہے، تو اگر عیب حادث بھی ہوا ہے تو مشتری کی اپنی ملکیت میں حادث ہوا ہے، اور یہاں پر بائع جو ہے یعنی وہ طرف اصیل دوسرا جو یعنی مالک اصلی ہے اس چیز کا، وہ ضامن نہیں ہے۔ اور اگر آپ یہاں اجازے کو ناقلہ جانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مشتری کب مالک ہو رہا ہے، جب اجازہ صادر ہوتا ہے اس سے، تو یہاں پر خیار اس مشتری کے لیے ثابت ہو جائے گا، چونکہ نقل و انتقال جو ہے وہ اجازے کے وقت ہے، اور اجازے کے وقت جب چیز نقل و انتقال دی جا رہی ہے تو معیوب ہے، تو یہاں پر مشتری مخیر ہے اس سلسلے میں۔ تو تبھی آگے فرماتے ہیں کہ بِظُہُورِ الثَّمَرَةِ فِي تَعَلُّقِ الْخِيَارَاتِ خیارات کے تعلق میں ثمرہ جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے، چہ بسا کہ اگر آپ اجازے کو کاشفہ جانتے ہیں یا ناقلہ جانتے ہیں اسی کے مطابق۔ وَحَقِّ الشُّفَعَاء اور اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ ثمرہ ظاہر ہوتا ہے حق شفعاء میں۔ یہاں پر بھی تفصیل اس طرح سے ہے کہ مثلا مالک اصلی نے جو ہے وہ زمین اس کی ایک زمین تھی اور فضولی نے اس کا آدھا نصف جو ہے غیر معین وہ بیچ دیا جو ہے کسی اور کو فضولی طور پر، اور ایک مدت کے بعد خود مالک اصلی جو ہے وہ بھی اس زمین کا آدھا جو ہے کسی اور شخص کو بیچ دیتا ہے، اور اس کے بعد مالک کو پتہ چلتا ہے کہ فضولی نے اس کا معاملہ کیا ہوا ہے آدھی زمین کا، اور یہاں مالک آ کر اجازہ دے دیتا ہے، تو اب یہاں پر یہ ثمرہ ظاہر ہوتا ہے حق شفعاء میں کہ اگر آپ اجازے کو کاشفہ جانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی جو پہلے مالک اصلی نے معاملہ کیا ہوا ہے یعنی درواقع ابتدائی عقد سے اور مالک اصلی کے معاملے سے بھی پہلے وہ فضولی کا معاملہ درست ہو جاتا ہے، اور جو مشتری اصیل ہے اس معاملے میں وہ اس نصف مشاع کا مالک بن جاتا ہے، تو یہاں پر
اسی معاملے فضولی کی وجہ سے وہ اس مالک اصلی کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے۔ اب جب مالک اصلی بعد میں بیع کر رہا ہے تو وہ جب دوسرا آدھا بیچتا ہے تو یہ حق شفع کس کو حاصل ہوگا؟ جو مشتری اصیل ہے، جو کہ اجازہ کاشفہ ہے، شروع سے عقد جو فضولی نے انجام دیا ہے وہ مؤثر ہے، تو لہٰذا مشتری اصیل شریک تھا۔ اب اگر آپ اجازے کو یہاں پر ناقلہ جانتے ہیں، یعنی ابھی اجازہ جو ہے آگے جا رہا ہے اور عقد کو مؤثر جان رہا ہے، تو یہاں پر مشتری اصیل ابھی مالک ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے جو مالک نے معاملہ کیا نصف غیر معین کی فروخت کا وہ پہلے ہو چکا ہے، تو لہٰذا جو وہ جس کو مالک اصلی نے آدھا بیچا ہے وہ شریک تھا مالک اصلی کے ساتھ۔ اب جو فضولی بیچ رہا ہے اور مالک اسے امضا کر رہا ہے تو یہاں پر اس پہلے مشتری کو جو مالک کے ساتھ شریک ہو چکا ہے اسے حق شفع حاصل ہوگا۔ تو دیکھیں آپ یہاں پر اجازے کو کاشفہ اور ناقلہ جاننے کی صورت میں یوں ہمارے سامنے ثمرات نظر آتے ہیں۔ وہ احتساب مبدأ الخیارات، اور اسی طرح ثمرہ ظاہر ہوتا ہے مبدأ خیارات کے حساب کتاب کے اندر، کہ یہاں پر مثلا جو ہے بعض خیارات ایسے ہیں جیسے خیار حیوان ہے تو وہاں پر مدت ہوتی ہے، وہ مدت والے خیار ہوتے ہیں۔ مثلا اگر فضولی نے ایک حیوان مشتری کو بیچ دیا تو یہاں پر مشتری کو 3 دن تک خیار حیوان حاصل ہوگا، لیکن سوال یہ ہے کہ اس خیار کا مبدأ کب سے حساب ہوگا؟ اگر آپ اجازے کو کاشفہ جانتے ہیں جو مالک بعد میں اجازت دے گا تو یہاں مبدأ خیار اسی عقد کے وقت سے حاصل ہوتا ہے، اور اگر آپ اجازے کو ناقلہ جانتے ہیں تو یہاں پر اس کا جو مبدأ ہے وہ زمان اجازے سے آگے 3 دن کے عنوان سے شروع ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اس صورت میں مشتری صاحب الحیوان نصاب ہوتا ہے جب اگر اجازے کو آپ ناقلہ جانتے ہیں تو اجازے کے وقت سے آگے۔ تو اس طرح آپ دیکھیں کہ خیار کا مبدأ کب حساب ہوگا، یہ بھی اجازے ناقلہ اور کاشفہ کے اعتبار سے ایک ثمرہ جو ہے یہاں پر روشن ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَمَعْرِفَةِ مجلس الصرف والسلم، اسی طرح ثمرہ جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے مجلس صرف اور سلم کی معرفت کے سلسلے میں، جاننے کے سلسلے میں، آگاہی حاصل پیدا کرنے کے سلسلے میں۔ کہ بات اس طرح سے ہے کہ فضولی جب کسی دوسرے شخص کے ساتھ معاملہ کرتا ہے تو ایک مرتبہ بیع صرفی انجام دیتا ہے، اور جس کی شرط صحت اس طرح کے معاملے کی کیا ہے کہ تقابض ہونا چاہیے مجلس عقد میں، اور یا وہ فضولی کسی اور کے ساتھ بیع سلف اور سلم انجام دیتا ہے کہ جس میں شرط صحت یہ ہوتی ہے کہ ثمن کو مجلس کے اندر قبض کیا جائے۔ تو یہاں پر مجلس میں تقابض اور قبض ثمن ضروری ہے ان دو معاملوں کے لیے۔ اب مالک جو ہے وہ بعد میں اجازہ دے رہا ہے اس فضولی کے معاملے کو، تو یہاں پر وہ مجلس کے جو معتبر ہے جس کو مجلس یعنی تقابض کے لیے معتبر جانتے ہیں، وہ کون سی مجلس یہاں پر اعتبار پیدا کرے گی؟ آیا وہ مجلس عقد معتبر ہے یہاں پر، یا وہ مجلس اجازہ معتبر ہے؟ اگر آپ اجازے کو کاشفہ جانتے ہیں تو واضح ہے مجلس عقد یہاں پر ملاک اور اعتبار پیدا کرے گی، چونکہ ابتدا سے وہ عقد مؤثر ہے۔ اور اگر آپ اجازے کو ناقلہ جانتے ہیں تو یہاں پر مجلس اجازہ اعتبار پیدا کرتی ہے، معتبر اور ملاک قرار پاتی ہے، اور پھر تقابض اسی مجلس میں ہونا چاہیے جو کہ مجلس اجازہ ہے۔ تو اس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ اجازے کو اگر آپ کاشفہ یا ناقلہ جانتے ہیں تو ایک ثمرہ اس کا جو ظاہر ہوتا ہے وہ اسی مجلس صرف اور سلم کے حوالے سے ظاہر ہوتا ہے۔ اسی طرح پھر آگے فرماتے ہیں کہ والایمان والنذور المتعلقۃ بمال البائع او المشتری، وہ قسم اور وہ تمام نظر کے جو تعلق پیدا کرتی ہیں بائع کے مال سے یا مشتری کے مال سے، یعنی یا مبیع سے یا مثلا جو ہے وہ ثمن سے۔ اور اس کی بھی تفصیل اس طرح سے کہ مثلا معاملے فضولی انجام پایا ہے، اب فضولی کے معاملے کے بعد اور اجازے کے صادر ہونے سے پہلے مشتری اس مبیع کی نسبت کہ جو مبیع فضولی کی طرف سے اس تک پہنچی ہے یا اسے ملنی ہے وہ نظر کرتا ہے یا قسم اٹھاتا ہے کہ اس کو رائے خیر میں انفاق کرے گا، اور پھر آ کر بائع یعنی وہ جو مالک اصلی ہے وہ اجازہ دیتا ہے اس فضولی کے معاملے کو۔ اب یہاں پر نظر پہلے ہو چکی ہے یا قسم اٹھا چکا ہے وہ مشتری مال اس بائع کے حوالے سے۔ تو یہاں پر اگر آپ اجازے کو کاشفہ جانتے ہیں تو نظر اور قسم جو ہے وہ خود اس مشتری کے مال کی نسبت جو ہے درست ہے، منعقد ہو جائے گی، اور یہاں پر جو ہے یعنی چونکہ مسئلہ یہ کہ مشتری نے ایک چیز خرید کی ہے
اور فضولی نے اس کو بیچا ہے، تو مبی یہاں ہو جائے گی اس مالک اصلی کی جو مشتری تک پہنچی ہے، اور یہاں اگر اجازہ کاشفہ ہے تو وہ مبی خود اس مشتری کا مال ہے، یعنی ابتدا سے وہ عقد مؤثر ہے، تو یہاں نظر اور قسم خود مال مشتری کے لیے حساب ہوگی، خود اسی کے مال سے حساب ہوگی، اور اس کو نظر کو وفا کرنا واجب ہو جائے گا۔ اور اگر آپ ناقلہ جانتے ہیں تو یہاں نظر منعقد نہیں ہوگی، چونکہ ابھی وہ مبی اس کی ملکیت ہی نہیں ہوئی، تو کس طرح اس کی نظر جو ہے وہ یہاں پر منعقد ہوگی۔ اسی طرح مشتری اگر ثمن کی نسبت جو ہے یا وہ مال جو اس کی طرف سے منتقل ہوا ہے آگے فضولی کی طرف، اس کے حوالے سے قسم یا نظر کرتا ہے، تو یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں اجازہ کاشفہ ہو تو نظر باطل ہے، چونکہ وہ مال اب اس کا نہیں ہے، وہ مالک اصلی جو مد مقابل شخص صاحب مبی ہے اس کا ہو چکا ہے۔ اور اگر آپ یہاں ناقلہ جانتے ہیں تو اس صورت میں یعنی وہ اجازے کے بعد جو ہے وہ ثمن منتقل ہو رہا ہے، تو اس صورت میں جو ہے وہ مشکل ایجاد نہیں ہوتی۔ تو آپ دیکھیں یوں ثمرہ جو ہے ظاہر ہوتا ہے اس صورت میں۔ وَتَظْهَرُ ثَمَرَةُ أَيْضًا فِي الْعُقُودِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَى الثَّمَنِ أَوِ الْمُثْمَنِ، فرماتے ہیں کہ اسی طرح ثمرہ ظاہر ہوتا ہے کہ ثمن اور مثمن پر جو یعنی عقود مترتب ہوتے ہیں پے در پہ، جو پیچھے عقود وارد ہو رہی ہیں، یعنی مشتری جو اصیل ہے اس نے فضولی سے ایک چیز خرید کی، اور پھر اس نے جو ہے وہ پھر دوسرے نے تیسرے نے پھر چوتھے، یوں آگے جا کے بیچتے چلے گئے، اور متعدد عقود اس پر مترتب ہوئی ہیں، اور پھر مالک اصلی آ کر اس معاملے اولی کو امضا کرتا ہے۔ تو یہاں اگر آپ اجازے کو کاشفہ جانتے ہیں تو تمام معاملات درست ہوں گے، اور چونکہ یہ کاشف ہے اجازہ اس بات سے کہ جو چیز واقع ہوئی ہے وہ اس مشتری کی اپنی ملکیت میں واقع ہوئی ہے، یعنی آگے جتنے معاملات اسی کی ملکیت میں واقع ہوئے ہیں۔ لیکن اگر آپ ناقلہ جانتے ہیں تو یہاں پر آگے ایک بحث آئے گی، تبھی آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاتی انشاءاللہ، کہ من باع شیئا ثم ملکہ، کہ ایک چیز شخص نے بیچ دی پھر وہ مالک ہوا تو اس کا کیا حکم ہے، اور یہاں پر بھی مشتری نے پہلے وہ چیز بیچ دی ہے لیکن اس کا مالک بعد میں بن رہا ہے، تو اس کے احکامات آگے بیان ہوں گے تفصیل سے، کہ یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ وہی اجازہ کاشفہ اور ناقلہ کے اعتبار سے ثمرات جو ہیں وہ ظاہر ہو رہے ہیں۔ تو اس طرح آغا شیخ انصاری فرما رہے ہیں کہ یہاں پر چندین اس طرح کے ثمرات ان متعدد موارد اور امور میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بحث یہاں تمام ہوتی ہے، تنبیہات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور چند نکات آغا جو ہے وہ اسی بحث سے تنبیہات کے حوالے سے بیان کرتے ہیں۔ تنبیہات کے اندر فرماتے ہیں کہ وَيَنبَغِي التَّنْبِيهُ عَلَى أُمُورٍ، کہ چند امور پر تنبیہ ہونی چاہیے، سزاوار ہے۔ الاول، ان میں سے پہلا مورد اس تنبیہ کا کیا ہے کہ اس مورد کے اندر آغا فرماتے ہیں کہ ان الخلاف فی کون الاجازت کاشفتن او ناقلتن لیس فی مفہومها اللغوی و معنی الاجازت وضعا او انصرافا۔ یہاں پر درواقع بحث یہ ہے کہ ابھی تک جو ہم بحث کر رہے تھے کاشفیت اور ناقلیت کی اس اجازے کے اندر، سوال یہ اٹھتا ہے کہ آیا یہ ایک بحث لغوی ہے، اور ہم اجازے کے معنی اور مفہوم میں اختلاف کر رہے تھے، آیا وہ اجازہ کاشفہ ہے معنی اور مفہوم کے لحاظ سے یا ناقلہ ہے، یہ ایک بحث شرعی ہے، اور ہم یعنی حکم شرع کے مطابق اور جو دلائل صحت بیع ہیں ان کے اعتبار سے مربوط ہے، ان دلائل سے مربوط ہے، اور ہم یہاں پر یہ کاشفیت اور ناقلیت کی جو ہے وہ بحث کر رہے ہیں۔ تو آغا فرماتے ہیں کہ اختلاف اس مسئلے میں کہ قول الاجازت کاشفتن او ناقلتن لیس فی مفہومها اللغوی و معنی الاجازت وضعا او انصرافا، اختلاف اس بات میں کہ اجازہ کاشفہ ہے یا ناقلہ ہے، یہ اس کے مفہوم لغوی میں نہیں ہے، یا اس اجازے کی معنی میں وضعاً، کہ ہم کہیں کہ اجازہ وضع ہوا ہے اس معنی کے لیے کہ یعنی کاشفہ کے اس اعتبار سے یا ناقلہ، او انصرافاً، یا ہم کہیں کہ ایک جامع معنی کے لیے وضع ہوا ہے، پھر وہ جامع معنی جو ہے وہ تقریباً منصرف ہے جو ہے آگے کاشفیت یا اس ناقلیت کے اعتبار سے، یعنی منصرف کاشفہ کی طرف یا ناقلہ کی طرف نہیں۔ فرماتے ہیں کہ بل فی حکمها الشرعی بحسب ملاحظت اعتبار رضا المالک، فرماتے ہیں بلکہ یہ اختلاف اس کے حکم شرعی میں ہے، کس اعتبار سے؟ بے اعتبار ملاحظت اعتبار رضا المالک و ادلت وجوب الوفاء بالعقود وغیرہما من الادلۃ الخارجیہ۔
حکم شرعی میں یہ اختلاف ہے کس لحاظ سے، جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مالک کی رضا معتبر ہے، عدل طیب نفس ہمارے سامنے ہے، اور عقد کی نسبت وفا واجب ہے، عدل وجوب وفا۔ اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی خارجی دلائل ہمارے سامنے ہیں، عمومات ہیں، ان تمام کو دیکھتے ہوئے ہم یہاں پر یہ بحث کر رہے ہوتے ہیں کہ آیا وہ جو یعنی طیب نفس ہے، وہ جو رضا ہے مالک کی جانب سے آئے گی، یہ کاشف ہے کہ جس کی صورت میں عقد از ابتدا مؤثر ہے، یا وہ طیب نفس یعنی شرط اور جز کے عنوان سے دخالت رکھتا ہے یا نہیں، اور یہ ناقلہ ہے۔ تو ہماری یہ بحث جو ہے اس طرح کی مربوط ہے اس حکم شرعی کے عنوان سے۔ لہذا فرماتے ہیں کہ فَلَوْ قَصَدَ الْمُجِيزُ، اگر مجیز ارادہ کرتا ہے امضاء کا، من حین الاجازت علی القول بالکشف، یعنی مجیز جس نے اجازت دیا وہ قصد امضاء رکھتا ہے اجازے سے، کہ یعنی وہ چاہتا ہے کہ وہ معاملہ اس حین اجازہ مؤثر واقع ہو بنا بر قول بالکشف، یعنی فقی جو ہے وہ اس بات کا قائل ہے کہ اجازہ کاشفہ ہے۔ اب مجیز امضاء کر رہا ہے اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ من حین الاجازہ آگے جو ہے وہ عقد تأثیر پیدا کرے، تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ کاشفیت اگر حکم شرعی ہے تو یہاں پر اس مجیز کا قصد منافی بنتا ہے اس چیز سے جو مفاد شرعی ہے۔ اگر امضاء من حین العقد، یا اگر مجیز امضاء کرتا ہے من حین عقد القول بالنقل، یعنی فقی قائل بقول بالنقل ہے اور وہ شخص مجیز امضاء کر رہا ہے اور اس امضاء سے مقصود اس کا من حین عقد ہے، نہ من حین الاجازہ، یعنی برعکس جو ہے اس قول بالنقل کے۔ تو یہاں پر آگے فرماتے ہیں کہ ففی صحتھا وجہان، یہاں پر اس کی صحت میں دو قول پائے جاتے ہیں، کہ ایک مرتبہ ہم کہیں گے یہ باطل ہے چونکہ ما اجیز لم یقع، وہ چیز جو اجازت دی گئی ہے وہ واقع نہیں ہوئی، واقع قول بالکشف ہے، اور جو اجازت دیا جا رہا ہے وہ من حین الاجازہ ہے۔ اور یا ہم کہیں گے کہ مثلا یہاں پر یہ مطلب صحیح ہے، چونکہ اگر ہم کہتے ہیں کہ قصد مجیز جو ہے اس کی نسبت اعتنا نہیں ہوگی، جو حکم شرعی ہے اس کے مطابق اس کو دیکھا جائے گا، تو ففی صحتھا وجہان یوں کہا جا رہا ہے کہ اس کی صحت میں دو وجہ پائی جاتی ہیں۔ مزید انشاءاللہ اگلے درس کے اندر مزید نکات کو بیان کرتے ہیں اس تنبیہ کے حوالے سے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔